اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فی خطبۃ الفدکیہ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سامعین محترم، لگاتار مسلسل ہم آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی اساس، دین کا فاؤنڈیشن معرفت الہی ہے، یعنی معرفت پروردگار وہ فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے اوپر پورا دین ٹکا ہوا ہے۔ دین کی ابتدا معرفت الہی سے ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا ہی معرفت الہی سے ہوتی ہے۔ معرفت کیا ہے؟ علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ معرفت ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے، ایک ٹریول ہے۔ یہ سفر کبھی فزیکلی بھی ہوتا ہے، کبھی اسپریچولی بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی جسمانی طور پر بھی انسان سفر کرتا ہے اور کبھی روحانی طور پر بھی سفر کرتا ہے۔ معرفت ایک سفر کا نام ہے۔ جسمانی طور پر سفر آپ نے سنا ہوگا پرانی تاریخ میں کہ بزرگ علماء کسی کتاب کی تحقیق کے لیے، کسی کتاب کے تصنیف و تالیف و تدوین کے لیے الگ الگ ممالک میں جاتے تھے، وہاں کی لائبریریوں سے استفادہ کرتے تھے اور کئی کئی سال سفر میں تدوین احادیث، تالیف کتاب کے لیے گزارتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ معرفت میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو۔ یہ ٹریول فزیکل ٹریول ہے، لیکن کبھی کبھی اسپریچول جرنی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اس کی تخلیقات میں۔ اسلام ہی کائنات کا وہ اکیلا مذہب ہے جس نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، ورنہ دنیا کے دوسرے مذاہب اپنے مذہب کے دائرے میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ جتنا تم غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے باشعور ہوتے چلے جاؤ گے، اور ان مذہبوں کی بنیادیں شعور پر نہیں ہیں، عقل پر نہیں ہیں، لہٰذا تفحص کی دعوت نہیں دی گئی، تفکر کی دعوت نہیں دی گئی۔ مگر اسلام ایک عجیب و غریب مذہب ہے کہ جو فکر کی دعوت دیتا ہے، جو غور و خوض کی دعوت دیتا ہے، جو تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کو جو مسلمانوں سے سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہی ہے کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو افلا یعقلون، افلا یشعرون، افلا یتدبرون، یہ سارے جملے جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا شعور نہیں رکھتے؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اسلام ایک اکیلا مذہب ہے
کہ جو دعوت فکر دے رہا ہے، غور کرو، فکر کرو، اس لیے کہ جتنی تم فکریں بڑھاتے چلے جاؤ گے، جتنا تم سوچتے چلے جاؤ گے، جتنا ہماری تخلیقات پہ غور کرتے چلے جاؤ گے، جتنی تحقیقات تمہاری بڑھتی چلی جائیں گی، تم چیزوں کو ڈسکور کرتے چلے جاؤ گے، اور جیسے جیسے تم موجودات کائنات میں تحقیق کرتے چلے جاؤ گے اور اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاؤ گے، ہر گہرائی کے پیچھے تمہیں ہم نظر آئیں گے، ہر کمال کے پیچھے، ہر گہرائی کے پیچھے ہم تمہیں نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو سمجھنا، خدا کسی لیبارٹری میں یا کسی رصدگاہ میں نہیں سمجھا جا سکتا، مادی دلیلوں کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا کی رصدگاہوں میں، دنیا کی یونیورسٹیز میں مادوں پر تحقیقات ہوتی ہے، مٹیریل پر تحقیقات ہوتی ہے، خدا کو مادے کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ خدا مابعد طبیعیات ہے۔ دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے، کبھی روحانیت پہ لیکچر نہیں ہوتے، اس لیے کہ مادیت کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو مادیت کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے۔ معرفت الہی ایک سفر ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اور کیا ہے؟ شہزادی کا خطبہ فدق معرفت کے وہ عظیم منارے ہیں، معرفت کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آپ یقین مانیے، ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو معرفت کے وہ موتی، وہ خزانے نظر نہیں آئیں گے جو خطبہ فدق میں شہزادی نے چند جملوں میں ادا کر دیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ فدق، حالانکہ ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، انگلش میں، الگ الگ زبانوں میں، وہ خطبہ فدق کہ جسے سنہرے حرفوں میں لکھ کے دیواروں پہ چسپاں کرنے کی ضرورت تھی۔ زید شہید امام سجاد کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کا اصول و وتیرہ یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو وراثت میں دولت نہیں دیتے تھے، خطبہ فدق سکھاتے تھے۔ ہمارے خاندان میں مائیں خطبہ فدق سکھایا کرتی تھی۔ خطبہ فدق کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، خطبہ فدق کی حیثیت کیا ہے، خطبہ فدق کا مقام کیا ہے، خطبہ فدق کا وقار کیا ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے۔ آیت اللہ جواد آملی نے، بڑی توجہ کیجیے گا، آیت اللہ جواد آملی نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ برداشت کر سکیں اور اس کی گہرائیوں گیرائیوں کو پالیں۔ آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں کہ خطبہ فدق کیا ہے؟ دیکھنے میں تو تھوڑا سا خطبہ ہے، چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں کہ اگر خطبہ فدق کو پھیلایا جائے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، اگر خطبہ فدق کو پھیلا دیا جائے تو نہج البلاغہ بن جائے، اور اگر خطبہ فدق کو سمیٹا جائے، نہج البلاغہ کو سمیٹا جائے تو خطبہ فدق بن جائے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ شہزادی نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، علی نے زندگی بھر اس کی تعویل و تفصیل کی ہے۔ شہزادی دربار میں جا رہی ہیں خطبہ دینے کے لیے، اور انداز کیسا ہے؟ آپ تصور کریں، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دربار میں خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی، جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شہزادی عالم علم لدنی تھی، عالم الغیب تھی، عالمت الغیب تھی، تو کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ جواب نہیں ملے گا، فدق واپس نہیں ملے گا، تو دربار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑی توجہ کیجیے۔ کیا اعتراض ہے کہ اگر شہزادی کو پتا تھا کہ حق نہیں ملنے والا ہے تو دربار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کہا اچھا، اگر خدا کو پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرنے والا ہے، اگر خدا کو معلوم تھا کہ شیطان سجدہ کرنے والا نہیں ہے تو پھر سجدے کا حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیے، اگر شیطان کو سجدے کا حکم نہ ہوتا تو شیطان کی سیطرت کھل کے سامنے نہ آتی۔ اسی طریقے سے اگر شہزادی دربار میں نہ جاتی تو ان کی فرعونیت کھل کے سامنے نہ آتی۔ اگر شیطان کو سجدے کا حکم نہ ہوتا تو وہ تو بڑا عابد بنا ہوا تھا، وہ تو سجدے کر رہا تھا، وہ تو ہر وقت تسبیح کر رہا تھا، ہر وقت تحلیل کر رہا تھا، لیکن جس طریقے سے
اللہ نے جب آدم کے سجدے کا حکم دیا تو اس کی شیطنت کھل کے سامنے آئی. بڑی توجہ کیجیے گا. اگر شہزادی دربار میں نہ جاتی, اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ شہزادی کس انداز سے دربار میں پہنچی, روایت کے جملے ہیں, بڑی توجہ, اس انداز سے چلی ہیں کہ انداز رسول کا ہے. دیکھنے والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ رسول جا رہے ہیں. انداز رسول کا ہے. اور پہنچی ہے دربار میں, اور دربار میں پہنچنے کے بعد خطبے کی شروعات کی, الحمدللہ علی ما انعما. آپ تصور کیجئے کہ آل محمد کہتے کسے ہیں. بڑی توجہ. آپ یہ دیکھیے, دروازہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, دروازہ جلایا جا چکا ہے, حق چھینا جا چکا ہے, مگر کیا فرما رہی ہے؟ الحمدللہ علی ما انعما. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی. حق چھینا جا چکا ہے, غصب کیا جا چکا ہے, لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. اور ثنا ہے, حمد ہے اس پروردگار کی کہ اس نے ہم پر نعمتیں نازل کی, ہم پر الہام نازل کیا. بھئی کمال کی بات ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی نعمتیں ملنے کے بعد بھی لوگ خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اور یہ آل محمد ہیں کہ جو مصیبتوں پہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. بڑی توجہ کیجیے. یہ عجیب خان وعدہ ہے. ہم نے یہ دیکھا جہاں پروردگار نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو تو انہیں نہیں گن سکتے. نعمتیں ہم نے تمہیں اتنی عطا کی ہیں, لیکن اتنا بتا دیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم ہماری نعمتوں پہ ہمارا شکر ادا کرو گے نا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. بڑی توجہ کیجیے. لیکن بندہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی شکر نہیں ادا کرتا. لیکن یہ در آل محمد ہے جو مصیبتوں پر بھی شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. فلسفہ شکر کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں کچھ اصحاب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا زندگی کا لمحہ ایک ایک عبادتوں میں گزرتا ہے. ہر وقت تسبیح, ہر وقت تحلیل, ہر وقت نمازیں, ہر وقت رکوع, ہر وقت ذکر. امام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا فلسفہ شکر کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا. تمہارا فلسفہ شکر کیا ہے؟ تم شکر کب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا علی, جب خدا کچھ عطا کرتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے. بہت لاجیکل بات کہی نا, کہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں ملتی تو صبر کرتے ہیں. غضب کا جملہ ہے قسم خدا کی مولا کائنات کا. امام نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ, یعنی تمہیں ملتا ہے تو خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہو, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہو. تو تمہارے فلسفہ شکر میں اور اس گلی کے گھومنے والے جانور کے فلسفہ شکر میں فرق کیا ہے؟ بھئی اسے بھی جب ملتا ہے تو شکر کر کے کھا لیتا ہے, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا, یا علی آپ کا فلسفہ شکر کیا ہے؟ بڑی توجہ. یا علی آپ کا فلسفہ شکر کیا ہے؟ علی نے کہا ہمارا فلسفہ شکر یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو شکر کر کے دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. اور نہیں ملتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. فلسفہ شکر کو اس در سے سیکھیے. امام سجاد اپنی ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کروں یا تیری مصیبتوں پہ تیرا شکر ادا کروں. غضب کا جملہ ہے قسم. امام سجاد کا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ پروردگار تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کروں یا تیری مصیبتوں پہ تیرا شکر ادا کروں. کبھی اس طرح کا جملہ سنا؟ دنیا کے بڑے بڑے فلسفر اور تھنکر حیران ہو جاتے ہیں ان جملوں پر. بڑی توجہ. یہی وجہ ہے اس کتاب کو انجیل اہل بیت کہتے ہیں, اس کتاب کو زبور آل محمد کہتے ہیں. اور بڑے بڑے اسکالرز نے لکھا کہ اگر علی کے خطبات نہ ہوتے, بڑی توجہ کیجیے گا, اگر علی کے خطبات نہ ہوتے اور نہج البلاغہ کی دعائیں نہ ہوتی, اگر علی کے خطبات نہ ہوتے تو خدا کو پہچاننا نہ آتا, اور اگر صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہ ہوتی تو خدا سے مانگنا نہ آتا. کیا فرما رہے ہیں امام؟ پروردگار تیری نعمتوں پہ تیرا شکر کروں
یا تیری مصیبتوں پہ تیرا شکر کروں. غضب خدا کا عجیب جملہ کہا ہے, عجیب جملہ کہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار تیری نعمتوں پہ تیرا شکر کروں, تیری مصیبتوں پہ. ریزن جو بیان کیا ہے, آپ یہ دیکھیے, جب تک نعمتیں ملتی رہتی ہیں نا, ہم کبھی اسے یاد نہیں کرتے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. جب تک نعمتیں ملتی رہتی ہیں, جب تک انسان آرام میں رہتا ہے, آسائش میں رہتا ہے, صحت رہتی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ یاد نہیں آتا. لیکن جہاں ذرا سا بیمار ہوا, جہاں ذرا کاروبار میں پریشانی آئی, اب مسجد بھی دوڑنے لگے, امام بارگاہوں میں بھی جانے لگے, منتیں بھی مانگنے لگے, نمازیں بھی پڑھنے لگے, دعائیں بھی کرنے لگے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتوں پہ تیرا شکر کروں یا تیری مصیبتوں پہ تیرا شکر کروں. اور اس وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس لیے پروردگار تیری مصیبتوں پہ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ جب جب مصیبتیں آتی ہیں تو میں تجھ سے قریب ہو جاتا ہوں. تو وہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہوگی جو تجھ سے قریب کر دے. وہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جو تجھ سے قریب کر دے. بڑی توجہ کی. الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم. شہزادی خطبہ فدق میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور اس کے بعد توحید. بڑی توجہ کیجیے گا, یعنی اللہ کو پہچانوا رہی ہے. میں کہوں گا بیوی یہ مسلمانوں کا دربار ہے. یہاں توحید کی بات, یہاں نعمتوں کی بات, یہاں ثنائے پروردگار. ارے بی بی یہ مسلمان ہیں, انہیں معرفت پروردگار ہے. بی بی آپ کافروں کے مجمع میں گفتگو نہیں کر رہی ہیں, آپ منافقوں کے مجمع میں گفتگو کر رہی ہیں, آپ مشرکوں کے مجمع میں گفتگو نہیں کر رہی ہیں کہ آپ توحید بتا رہی ہیں. بی بی توحید پہ کیوں گفتگو کر رہی ہیں؟ مسلمان ہیں. شہزادی کہیں گی اگر یہ توحید کو سمجھ گئے ہوتے تو مجھے درباروں میں آنے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ یہ دیکھیے توحید کو جس طریقے سے, اور یاد رکھیے خدا کو پہچانوانے کے لیے پروردگار عالم نے اگر مخلوقات پیدا کی ہیں تو یہ صرف ذوات مقدسہ ہیں. کس میں دم ہے جو خدا کا تعارف کرا دے, خدا کو پہچانوا دے. یہ ہیں جنہوں نے خدا کا تعارف کرایا, یہ ہیں جنہوں نے خدا کا تعارف کرایا. اور معصوم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں, معصوم کہتے ہیں دنیا کی جس کونے میں, اس پورے گلوب پر, اس پوری کائنات میں, اس پورے یونیورس میں جہاں بھی اصل خدا پہچانا گیا ہے ہمارے ذریعے سے پہچانا گیا. بنا عرف اللہ, ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا. بنا عبید اللہ, وہ ہم ہیں جس کے ذریعے سے اس کی عبادت کی گئی. بڑی توجہ. دنیا میں جس زمانے میں بھی, جس تہذیب میں بھی, جس تمدن میں بھی خدا پہچانا گیا ہے. آج آپ دیکھیے اس در سے ہٹ جائیے تو خدا کے تصور کیا ہیں. کوئی اپنے خدا کو گدھے پہ بٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. انوار النعمانیہ میں نعمت اللہ الجزائری نے ایک جملہ لکھا ہے. انوار النعمانیہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حنبلی فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا پروردگار ہر شب جمعہ گدھے پہ بیٹھ کے مسجدوں میں آتا ہے اور چکر لگاتا ہے کہ صاحب حلوہ کہاں رکھا ہوا ہے. بڑی توجہ. علامہ طاہر جلولی صاحب یہاں پر ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ سمجھے ان مسلمانوں سے, بھئی جو مسلمان اپنے خدا کو گدھے پہ بٹھا دے, اگر وہ کچھ گدھوں کو تخت خلافت پہ بٹھا دے, جو مسلمان اپنے خدا کو گدھے پہ بٹھا دے, اگر وہ کچھ گدھوں کو تخت خلافت پہ بٹھا دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ان کا معیار. اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آتی. آپ یہ دیکھیے اس طرف کی یافتہ دور میں دنیا کے جہاں تمام مذاہب اپنی حقیقتیں کھوتے چلے جا رہے ہیں, مٹ رہے ہیں. میں جب دنیا کے دوسرے کونوں میں جاتا ہوں, یورپ اور امریکہ کے لوگ مجھ سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج ہمیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کرسچن بن جائیں گے, آج ہمیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ مذاہب تو اپنی حقیقتیں خود بخود ہو گئے, ہمیں جو خوف ہے وہ ہے کہ ایتھیسٹ نہ بن جائیں, اس لیے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے, جیسے جیسے یہ انسانی قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, خدا کے وجود پر دلیلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ صرف اور صرف در اہل بیت کا کمال ہے. جیسے جیسے انسان زمین سے ہوا, ہوا سے فضا, فضا سے خلا, خلا سے گلیکسی, گلیکسی سے کلسٹر, کلسٹر سے سپر کلسٹر میں جا رہا ہے,
انسان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ابھی تک دنیا کی سائنسداں یہ تحقیق کر رہے تھے کہ ہو کریٹڈ دس ورلڈ. آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ انسان جو بلندیوں پہ چلا جا رہا ہے، فضا میں چلا جا رہا ہے، خلا میں چلا جا رہا ہے، گیلیکسیز میں چلا جا رہا ہے، کلسٹر میں چلا جا رہا ہے، آج انسان اگر لائٹ کی سپیڈ سے، بڑی توجہ کیجیے گا، لائٹ کی سپیڈ ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، کلومیٹر نہیں، مائل پر سیکنڈ، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. آپ تصور کیجئے کہ اس رفتار سے اگر ہم اپنے کرۂ ارض کا، اپنے گلوب کا چکر لگائیں تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ چکر لگا لیں گے. بڑی توجہ کیجئے گا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے. اگر لائٹ کی سپیڈ سے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے ہم اس گلوب کا چکر لگائیں تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ چکر پورا ہو جائے گا. اور اسی سپیڈ سے آج جو نون ورلڈ ہے، جتنی گیلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں، جتنی کائنات ہم نے دیکھ لی ہیں، اگر اس آخری کونے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو سائنسداں کہتے ہیں کہ 2-2.5 ارب سال لگ جائیں گے. آپ تصور کیجئے لائٹ کی رفتار، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اینڈرومیڈا کی گیلیکسی سے جب لائٹ زمین پر آتی ہے نا تو اسے 25,000 سال لگ جاتے ہیں. یہ کائنات چھوٹی نہیں ہے، یہ کائنات بہت بڑی ہے. نہ جانے کتنے فطرسوں کے دم نکل جائیں. اور وہ بھی جو جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اینڈ آف دا ورلڈ پہ پہنچ جائیں گے، ہم ایج آف دا ورلڈ پہ پہنچ جائیں گے، اب آخری کنارہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ کائنات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑی توجہ کیجیے. شاید اقبال نے اسی لیے کہا تھا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. جیسے جیسے ایک مثال دوں، مثال کے طور پر آپ ایک شمع لیجیے، اسے روشن کیجیے تو آپ کے آس پاس اندھیرا دکھائی دے گا، اسی کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. اور اس کے بعد نور کا ایک حالہ بنے گا. اندھیری رات میں ایک شمع روشن کیجیے تو پہلے تو ایک اندھیرے کا حالہ بنے گا، اس کے بعد ایک نور کا حالہ بنے گا. آپ جہاں پر کھڑے وہیں کھڑے رہیے گا، لیکن ایک قدم آگے بڑھائیے، بڑی توجہ کیجیے گا، وہ نور کا حالہ اور آگے بڑھ جائے گا. دوسرا قدم آگے بڑھائیے، بالکل یہی سچویشن اور یہی کنڈیشن سائنسدانوں کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کائنات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اختتام ہے، یہاں ختم ہو جائے گا. آیت اللہ جواد آمولی اپنی گفتگو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کو سمجھنا ہے تو علی کو دیکھو. وہ کہتے ہیں علی ہمتائے کائنات ہے، کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ان آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. بڑی توجہ کیجیے گا، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا دے اس کی حدوں کی انتہا نہیں ہوتی. بڑی توجہ کیجیے گا. عجب نہیں، اسی لیے غدیر میں کہا تھا رسول ہاتھ تمہارے نہیں ہوں گے ہمارے ہوں گے، علی کو اٹھا کے، جو دونوں ہاتھوں سے بنے. تو عزیزان محترم جیسے جیسے کائنات کا اینڈ ڈھونڈنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے، کائنات کے اینڈ تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہ کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آیت اللہ جواد آمولی کیا کہتے ہیں؟ علی ہمتائے کائنات است. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی اگر کائنات کو سمجھنا ہے نا تو علی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب علی کو سمجھنا ہے تو کائنات کو سمجھنے کے کہ جیسے جیسے انسان جب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دنیا کے آخری کونے پہ پہنچ گیا اور اب شاید دنیا ختم ہو جائے، بڑی توجہ کیجیے گا، علی کو سمجھنا ہے تو کائنات کو سمجھیے. بالکل اسی طریقے سے نہ جانے 1400 سال سے کتنے شعراء ہیں جو فضائل پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے خطیب ہیں جو بیان کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے مصنف ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے رائٹرز ہیں، نہ جانے کتنے اسکالرز ہیں جو اسپیچز دے رہے ہیں. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید اب علی کے فضائل ختم ہو گئے، اب علی کے فضائل ختم ہو گئے، اب علی کے فضائل ختم ہو گئے. پھر کوئی خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی شاعر کھڑا ہو جاتا ہے علی کی فضیلت کا ایک نیا باب کھول کے.
علی کی فضیلت کا نیا باب کھول کے کھڑا ہو جا رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. نہ کوئی نیا شاعر ہے, کوئی نیا مصنف ہے جو علی کی ایک نئی فضیلت, اور آج تک علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. علی کے فضائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. بڑے بڑے اسکالر, کوئی کہتا ہے علی آب خاں, کوئی کہتا ہے علی باب زو, کوئی کہتا ہے علی تاب فلک, کوئی کہتا ہے علی داب زمین, اوج بام دل نوازی, موج بحر التفات, علی بدر چرخ سرفروشی, علی صدر بزم کائنات, علی عالم اسرار عالم, علی عارف ذات و صفات, علی منکسر, علی خوددار, علی تب شبنم, علی بردبار, علی شہسوار برق و افلاک, علی منزل قانون محال, علی ناطق شر فضا, علی واقف اسرار ہستی, علی امیر کائنات, علی برق رفتار, علی انجم شکار, علی تہذیب کا دیوتا, علی ارتقا کا پروردگار, علی فاتح خیبر, علی شافع محشر, علی شمس الضحیٰ, علی بدر الدجا. نہ جانے کتنے شعراء ہیں جو علی کی شان میں کلام پیش کرتے جا رہے ہیں, مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے. علی ہمتائے کائنات ہے. اگر علی کو سمجھنا ہے تو کائنات کو سمجھیے. بڑی توجہ کیجیے گا. مگر شاعر ایک قدم آگے جاتا ہے اپنے تخیل میں. بڑی توجہ کیجیے گا. ہندی میں ایک شعر ہے کسی کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی, روی کہتے ہیں ہندی میں سورج کو, جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی. بڑی توجہ کیجیے گا. یعنی جہاں سورج کی شعائیں نہیں پہنچ سکتی, شاعر کا تخیل وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو آیت اللہ جواد آملی نے کیا کہا کہ علی کائنات کی مثال ہیں, لیکن شاعر نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. جتنے بھی سائنسداں ہیں نا, جتنے بھی دانشور ہیں, آپ پوچھئے ابھی تک یہ تحقیق چل رہی تھی کہ ہم خلاؤں میں پہنچ گئے, ہم فضاؤں میں پہنچ گئے, ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا, ہم نے مریخ پر کمندیں ڈال دیں, ہم نے گیلیکسیز کو اسیر کر لیا, ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا. بڑی توجہ کیجیے. ایتھیسٹ نے, دانشوروں نے یہ کہا کہ ہم بہت دور دور تک دیکھا ہے, ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا, کہیں خدا نظر نہیں آیا. ہم نے کہا اچھی بات ہے, آپ کو کہیں خدا نظر نہیں آیا. میں ایک سوال کروں, میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیے ممبر کس نے بنایا ہے؟ آپ کہنے لگے صاحب کارپینٹر نے. میں اتروں, اترنے کے بعد اس کا پردہ ہٹانے کے بعد نیچے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بھئی کارپینٹر مجھے نظر نہیں آیا, ممبر کے نیچے تو نہیں ہے کارپینٹر. تو آپ کہیں گے خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا, کریٹر کبھی اپنی کریشن کے اندر نہیں ہوتا. تو ابھی تو تم اس کی تخلیقات میں گھوم رہے ہو, دم ہو تو اس کی تخلیقات سے باہر نکل کے دکھاؤ. اور وہ تو تہدید کر رہا ہے, وہ تو چیلنج کر رہا ہے. سورہ رحمان میں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس, اگر تم میں دم ہو تو ہماری سرحدوں سے باہر نکل کے دکھاؤ. اگر تم میں دم ہو تو ہماری سرحدوں سے باہر نکل کے دکھاؤ. آپ تصور کریں, پھر سائنس نے سر پٹک کے یہ چھوڑ دیا کہ اب ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے ہو کریٹڈ, اب ہم یہ تحقیق کریں گے وائی کریٹڈ, کیوں پیدا ہوا. بڑی توجہ کیجیے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی, یہ سیارے کیوں بنائے گئے, یہ ستارے کیوں بنائے گئے. اچھا کمال کی بات ہے, آج تک آئزیک نیوٹن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ تک, اسٹیفن ہاکنگ سے لے کے البرٹ آئنسٹائن تک, جتنے بھی سائنسداں گزرے ہیں آپ ان کو دیکھ جائیے, آج تک سائنسدانوں نے, بڑی توجہ کیجیے گا, سائنسدانوں نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ اتنے لائٹ ایئر پر ہم نے یہ دیکھا, اتنے سالوں پر ہم نے یہ دیکھا, یہاں پر یہ ستارہ ہے, یہاں پر یہ سیارہ ہے, یہاں پر یہ چیز ہے, یہاں پر یہ گیلیکسی ہے, یہاں پر یہ کہکشاں ہے. لیکن آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جو یہ کہہ سکے یہاں یہ ہونا چاہیے تھا.
نہیں پہنچے میں کہاں لے جانا. آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی جو یہ کہہ دے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اس کی تخلیقات میں کمی نکالنے والوں نے کوششیں کی. روایت میں ہے کہ ایک صاحب تھوڑا سا پھرے ہوئے, انہیں شوق ہوا کہ ذرا اللہ کی تخلیقات میں کمیاں نکالیں, اور وہ ڈھونڈتے ہوئے کھیتوں میں چلے. انہوں نے دیکھا تربوز. کہنے لگے بتائیے اتنا بڑا پھل اور درخت اتنا چھوٹا, پودا اتنا چھوٹا, یہ کمی ہے. بڑا درخت ہے تو پھر پھل بھی بڑا ہونا چاہیے, اگر پھل بڑا ہے تو درخت بھی بڑا ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ یہ ایک کمی ہے پروردگار کی تخلیق میں. وہ گئے, پہاڑی علاقہ تھا, ایک اخروٹ کا درخت تھا, وہاں بیٹھ کے تھک چکے تھے کمیوں کو تلاش کرتے کرتے. کھانا کھانے لگے, اخروٹ کا درخت تھا, ایک اخروٹ سر پہ گرا. بھائی کیا کہتے ہیں, جتنی بھی تحقیقات تھی نا پھاڑ کے پھینک دی. کہ پروردگار تیرا شکر ہے, تیری مصلحت تو جانے. اگر اخروٹ کی جگہ تربوز گرا ہوتا تو سارے سائنسدانوں نے یہ تو بتایا کہ ہم نے اتنے لائٹ ایئر پر یہ گیلیکسی دیکھی, یہ ستارہ دیکھا, یہ بلیک ہول دیکھا, یہاں پر یہ ایسٹرائڈ دیکھا. بڑی توجہ کیجیے گا, لیکن آج تک کوئی اس کی تخلیق پر حرف تنقید نہیں رکھ سکا. بڑی توجہ. ایک مثال دوں, اللہ نے ہمیں پیسہ دیا, مطلب اللہ دے انشاءاللہ. آپ میں سے کسی کے پاس اللہ نے بہت دولت دی, آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ ایک مکان بنواؤں. اب چونکہ اللہ نے دولت دی تھی, آپ اپنے علاقے کے بالکل پوش ایریے میں ایک پلاٹ خریدتے ہیں, بالکل پوش ایریے میں جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا, وہاں آپ نے زمین خریدی. اور اس کے بعد بہترین انجینئر سے نقشہ بنوایا. ہندوستان کا, پاکستان کا, دنیا کا جو بہترین انجینئر تھا اس سے آپ نے نقشہ بنوایا. اور اس کے بعد بھی بہت ڈسکشن ہوا اور بڑی کاٹ چھانٹ کے بعد آپ نے بہت ہی بیسٹ اور پرفیکٹ نقشہ تیار کیا. اب اس کے بعد جب مکان بننے لگا تو آپ نے کہا کہ نہیں صاحب, مٹیریل یہاں سے نہیں آئے گا, ٹائلز فرانس سے آئیں گے, سیمنٹ پیرس سے آئے گا, سارے سامان, سارے سجاوٹ کے, انٹیریئر ڈیزائننگ نیدرلینڈ سے ہوگی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, سب کچھ. آپ نے بہترین مکان بنایا جو ایک ماسٹر پیس تھا, شاہکار تھا. جب مکان تیار ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے, ریبن کٹتا ہے, دعوت ولیمہ ہوتی ہے. آپ نے سارے رشتہ داروں کو بلایا, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو چکا ہو, بڑی توجہ کیجیے, اور نہیں ہوا ہوگا تو ہوگا. آپ نے بہترین مکان بنایا, جیسی ریبن کٹا نا, رشتہ دار اندر گھسے, کہنے لگے بہت اچھا بنایا ہے, مگر یہ کچن یہاں کیوں دے دیا, یہ کچن یہاں نہ دے کے یہاں دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ ڈرائنگ روم, ارے دروازہ ادھر کھولنا چاہیے تھا. بڑی توجہ کیجیے گا, آپ نے بڑی محنت سے بنایا. میرے دوست شاعر صاحب بیٹھے ہوئے, خونے جگر نکال کے پوری رات کلام کہتے ہیں. جب پڑھنے چلتے ہیں دوسرے شعرا حرف تنقید رکھ دیتے ہیں کہ میاں ٹھیک تو کہا ہے, اچھا ہے, مگر یہ ذرا سا ایسے نہ ہو کہ ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. بڑی توجہ کیجیے. یعنی انسان اپنا شاہکار پیش کرتا ہے, مگر لوگ حرف تنقید لے کے آ جاتے ہیں. اس نے پوری کائنات بنا دی, اور اس کے بعد چیلنج کر رہا, فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھو تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے. فرجع البصر, اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ اور دیکھو کوئی کمی نظر آ رہی ہے. هل ترى من فطور, تمہیں کوئی فطور نظر آ رہا ہے, تو تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا فرجع البصر کرتین, ذرا نگاہ ثانی کر لو, دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی بے عیب و لا ریب, جس میں کوئی آج تک عیب نہیں ڈھونڈ سکا, کوئی ریب نہیں ڈھونڈ سکا, کوئی کمی نہیں ڈھونڈ سکا. میں کہوں گا پروردگار, اتنی بڑی بے عیب و لا ریب کائنات جس میں آج تک کوئی عیب نہ نکل سکا, بنائی کس لیے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. تو حدیث کیسا میں ارشاد ہوا, وما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین.
بڑی بے عیب و لاریب کائنات ان کی محبت میں بنائی، تو وہ کائنات جو ان کی محبت میں بنی جب اس میں عیب نہیں ہے تو جن کے صدقے میں بنی ہو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اتنی بڑی بے عیب و لاریب کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، اے ملائکہ جان لو یہ پوری کائنات، یہ پورا یونیورسل سسٹم جو ہم نے پیدا کیا نا ان کی محبت میں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، ان کی محبت میں۔ اچھا کمال کی بات ہے، محبت ہے ایموشن، محبت جذبہ ہے، دکھایا نہیں جا سکتا، بڑی توجہ کیجیے گا، محبت ہے ایموشن۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی محبت میں، یہ آسمان کا شامیانہ ان کی محبت میں، یہ زمین کا فرش ان کی محبت میں، یہ ستارے اور سیارے ان کی محبت میں، یہ سمندر ان کی محبت میں، یہ پہاڑ ان کی محبت میں۔ پروردگار محبت ہے ایموشن، اور تخلیق ہے عمل، تخلیق ہے عمل۔ تو عمل کا محبت سے رشتہ کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے فزکس کا ایک اصول ہے، مٹیریل میٹر کین بی چینج انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی چینج انٹو میٹر۔ میٹر کبھی کبھی انرجی میں بدل جاتا ہے اور انرجی کبھی کبھی میٹر میں بدل جاتی ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ محبت ہے ایموشن، دکھایا نہیں جا سکتا، انرجی دکھائی نہیں جا سکتی، اور تخلیق کیا ہے؟ عمل ہے، میٹر ہے۔ آپ کو ایک واقعہ دکھاؤں، بڑی توجہ۔ جناب یوسف جب مصر کے شہنشاہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، زلیخا کی کہانیاں۔ جب جناب یوسف قید خانے سے باہر نکلے اور بادشاہی کے تخت پر پہنچ چکے ہیں، ایک دن جناب یوسف سفر کر رہے ہیں، کہیں سے آواز آ رہی ہے، بڑی توجہ کیجیے، عجیب جملہ ہے، کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اطاعتوں کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور معصیتوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ یوسف رکے، یوسف رکے، آواز کچھ پہچانی لگ رہی ہے، غلاموں کو بلایا، کون بول رہا ہے؟ کیا غضب کا جملہ بولا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ غلام گیا، لے کے آیا اور کہا یوسف ایک بڑھیا ہے، اپنے آپ کو زلیخا کہہ رہی ہے، بڑی توجہ۔ اب یوسف نے کہا زلیخا بیکارن بن گئی ہے، سوال کر رہی ہے سڑکوں پر، بڑی توجہ کیجیے گا۔ زلیخا کو بلایا، یوسف نے کہا کہ یہ بتا، اب تو تجھے پتا ہے نا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا یوسف وہ باتیں چھوڑ دو، وہ محبت کی باتیں تھیں، وہ محبت کی باتیں تھیں، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ تو یوسف نے ایک سوال کیا کہ کتنی محبت تھی مجھ سے، کتنا چاہتی تھی؟ کہنے لگی یوسف لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا، میں کیسے بتاؤں کہ کتنی محبت کرتی تھی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے یوسف کی طرف اشارہ کیا کہ یوسف لاؤ یہ جو چابک تمہارے پاس ہے نا، یہ میرے پاس دے دو، مجھے دے دو۔ اسے چابک لیا، اور روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ چابک کو پکڑا اور کہا آہ یوسف، روایت کے جملے وہ جل کے خاک ہو گیا، انرجی چینج انٹو میٹر، آگ لگ گئی، بڑی توجہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشن کا نام ہے محبت، مگر محبت جب تخلیق میں ڈھلتی ہے تو کائنات بنتی ہے۔ وہ ان کا سب سے بڑا چاہنے والا تھا، ہماری بھی ان سے محبت تھی، ہم ظاہر کیسے کرتے؟ ہم نے علم بنا لیا، ہم نے تعزیہ بنا لیا، ہم نے امام باڑہ بنا لیا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ وہ اتنا بڑا تھا، وہ خالق مطلق تھا، اس نے ان کی محبت میں کائنات بنا دی، زمین و آسمان بنا دیے، ستارے بنا دیے، سیارے بنا دیے، شمس و قمر کی قندیلیں روشن کر دی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو توحید کا حقیقی تعارف الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، یہ شہزادی ہیں، مشکلات میں آنے کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا،
اور اس کی توحید کا تعارف کرانا. دربار میں شہزادی خطبہ فدق میں تعارف کرا رہی ہیں پروردگار کا. سمجھیے یہ وہ خان وعدہ ہے جس کا جملہ ہے کہ پروردگار سب کچھ لٹ جائے. جس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا تجھے کھو دیا تو اس نے پایا کیا؟ اور جس نے سب کچھ پا لیا، جس نے تجھے کھو دیا، جس نے تجھے پا لیا اور ساری دنیا کھو دی، اس نے کھویا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ زہرا جب واپس آئی ہیں تو زہرا کو تکلیف فدق نہ ملنے کی نہیں ہے، بلکہ زہرا کو جھٹلایا گیا. ارباب ازا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول کا بھی کفن میلا نہیں ہونے پایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی مسرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی نا، اتنی مصیبتیں پڑی. ارباب ازا جب شہزادی کا جنازہ تیار ہوا ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں مولا کی تاکید ہے اپنے بچوں سے کہ زور زور سے نہ رونا، گھٹی ہوئی چیخوں کے ساتھ رونا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے والوں کو زہرا کی شہادت کی خبر ملے. ہائے مظلومیت علی. ارباب ازا شاید آج آپ برداشت نہ کر پائیں. روایت کے جملے ہیں حسین جب علی چپ کراتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، مگر حسن روتے رہتے ہیں، حسن روتے رہتے ہیں، حسن روتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا میرے لال حسن تم بڑے ہو، دیکھو حسین خاموش ہو جا رہا ہے، تم نہیں چپ ہو رہے ہو، تم نہیں چپ ہو رہے ہو. ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا بابا کاش مدینے کی اس تنگ گلی میں اگر حسین بھی ہوتا نا تو وہ بھی چپ نہیں ہو پاتا. بابا جو منظر میں نے دیکھا ہے، بابا جو میں نے منظر دیکھا ہے. ارباب ازا آپ کو پتا ہے انسانیت کا اصول ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی ان کے ماں باپ کو نہ چھڑکیے، بچوں کے سامنے کبھی ان کے ماں باپ کو ماریے نہیں، اس لیے کہ ہر بچے کا ہیرو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ہر بچے کا ہیرو، اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، زندگی بھر وہ کرب میں مبتلا رہتا ہے. ہائے میرے باپ کو میرے سامنے مارا تھا، میں چھوٹا تھا. ارباب ازا آپ کو پتا ہے شخصیتیں بڑی عظیم کیسے بنتی ہیں. دنیا کا ایک بہت بڑا باکسر گزرا ہے محمد علی کلے، وہ اپنے رنگ میں اپنے اپوننٹ کو ناک آؤٹ کر رہا تھا، مار رہا تھا. ایک مرتبہ وہ اس کے سینے پہ بیٹھا اور دنا دن اس کے چہرے پر اپنے گھونسے رسید کر رہا تھا. ایک مرتبہ اس کی نگاہ اٹھی، اس نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو رو رہا ہے اور غصے میں تڑپ رہا ہے اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. روایتیں کہتی ہیں، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ محمد علی اس کے سینے سے فوراً اترا، اس کو پیار کیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ایک دم چپ چاپ سے جا کے کھڑا ہو گیا. روایت کہتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، کہا اس بچے کو لے کے آؤ. اس بچے کو لے کے آئے اور آنے کے بعد اس نے کہا فوراً جلدی سے چھوٹے چھوٹے گلوز لاؤ، کہا تمہیں اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے، تمہیں اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. ایک مرتبہ اسے رنگ میں بلایا اور بلانے کے بعد بیان کرنے والے کہتے ہیں یوٹیوب پر بھی یوٹیوب پر بھی وہ ویڈیو موجود ہے کہ جیسے جیسے بچہ اپنے باپ کا بدلہ لیتا جاتا ہے محمد علی ریئیکٹ کرتا جاتا ہے، کبھی دائیں طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے، یہاں تک کہ بچہ ہنسنے لگا. کسی نے سوال کیا کہ آپ سینے پہ چڑھ چکے تھے، اس کے باپ کو آپ نے کیوں نہیں ہرایا؟ اس نے کہا چھوٹے بچوں کے سامنے کبھی باپ کو نہیں مارا جاتا، اس کا پورا فیوچر برباد ہو جاتا ہے، پورا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کرب میں مبتلا رہتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس طاقت ہوتی. اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے میرے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. ایک مرتبہ مولا حسن تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ کو پتا ہے جب ماں دربار سے واپس آ رہی تھی نا، حسین کی انگلی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ آگے بڑھ گئے تھے. مدینے کی وہ تنگ گلی جہاں میں اماں کے ساتھ تھا، اماں وسیقہ لے کے آ رہی تھی. اور باب صاحب تصور کیجئے کوئی تنگ گلی ہو اور کوئی نامحرم آ جائے تو کوئی حجاب والی خاتون خود گھبرا جاتی ہے. جیسے ہی تنگ گلی میں پہنچی، حسن چھوٹے تھے، ایک مرتبہ کچھ دلیل اندر داخل ہوا، آنے کے بعد شہزادی کے ہاتھوں سے وسیقہ چھیننا چاہ رہا تھا. حسن کہتے ہیں بابا اماں نے وسیقہ
نہیں دیا، اس نے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے، اب وسیقہ ہاتھ سے چھین کے پھاڑ دیا۔ بابا میں بہت چھوٹا تھا، بابا میں ماں کا بدلہ نہیں لے سکا، لیکن پروردگار ضرور بدلہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے تذکرے کو قبول فرما۔ معبود ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ معبود ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔